جی ماموں، طارس دھیرے سے مسکرایا تھا اور کرسی پیچھے کرتا ہوا وہ اوپر کی طرف چل دیا تھا۔ ایک ہاتھ ٹائی کے ناٹ کو ڈھیلا کرتا ہوا وہ دوسرے ہاتھ سے فون سے نمبر ملا رہا تھا۔ طبیعت کی ناسازی اسے آج نہ جانے پر مجبور کر چکی تھی۔ ندوہ چائے میں جوشاندہ ڈال کر دو اسے۔ ہدایت نے ندوہ کو اگلا حکم صادر کیا۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف چل پڑی تھی۔ چلیں جی، اب الٹا میں نواب کی خدمتیں کروں۔ ندوہ دانت پیستے ہوئی چائے بنا رہی تھی۔ طارس کو چائے دے کر میرے پاس آؤ۔ عقب سے سلمیٰ کی سخت آواز پر وہ چونک کر مڑی تھی، پھر اسبات میں سر ہلایا اور چائے کپ میں انڈیلی۔ طارس چائے دھیرے سے اسے آواز دی تھی، لیکن وہ تو شاید غنودگی میں تھا۔ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ ندوہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور پھر نیچے آ گئی۔ جی امی، آپ نے بلایا تھا؟ ندوہ نے دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ نے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے گردن موڑ کر دیکھا۔ آؤ۔ الماری کا دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ چائے دے آئی؟ ندوہ کے پاس بیٹھتے ہی سلمیٰ نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی سو رہے ہیں۔ ندوہ نے بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے پرتجسس انداز میں سلمیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ سو رہا ہے نہیں، سو رہے ہیں، سلمیٰ نے اپنے آخری فکرے پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ امی بچپن سے اسے عزت نہیں دی اب، ندوہ نے بیزاری سے کہا تھا۔ بچپن سے اور رشتہ تھا، اب اور رشتہ ہے، سلمیٰ نے جھاڑنے کے سے انداز میں کہا تھا۔ تمہاری خالہ راحت کا فون آیا تھا کل رات، مدھم سے لہجے میں کہا۔ تو؟ ندوہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ کہہ رہی تھی ادیل کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ سلمیٰ نے بھی ٹھہرے سے لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ندوہ نے حیران ہو کر تجسس بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی سال بھر ہی تو ہوا تھا ادیل کی شادی کو، اور اس کی بیوی گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور اگر راحت خالہ نے یہ بات امی تک پہنچائی ہے تو یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی۔ ندوہ نے پرسوچ انداز میں سلمیٰ کی طرف دیکھا تھا۔ راحت کہہ رہی تھی کہ ادیل کی ہی زیادہ قصور ہے، اسے ہر بات پر ٹوکتا، ڈانٹنا، غصہ کرنا۔ باہر کی لڑکیاں کہاں اتنا کچھ سہتی ہیں؟ سلمیٰ نے تائیدی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چاہے محبت کی ہی کیوں نہ ہو شادی۔ اپنی آخری بات پر سلمیٰ نے ٹھہر کر زور دیا۔ تو آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ سپاٹ لہجے میں ندوہ نے سلمیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں اسی لیے بتا رہی ہوں کہ میں رات سے شکر ادا کر رہی ہوں اللہ کا کہ خدا نے تمہیں ادیل جیسے لڑکے سے محفوظ رکھا۔ سلمیٰ نے ندوہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں بھرا تھا۔ تم بھی خدا کا شکر ادا کیا کرو، طارس کی قدر کیا کرو، اس سے یوں کھنچی کھنچی مت رہا کرو۔ وہ محبت بھرے لہجے میں آہستہ آہستہ سے سمجھا رہی تھی۔ امی، ندوہ نے روحانسی سی صورت بنا کر سلمیٰ کی طرف دیکھا تھا، جو سلمیٰ کی طرف یوں دیکھ رہی تھی کہ جیسے کہہ رہی ہو یہ بہت مشکل کام ہے امی۔ محبت شوہر سے ہو جایا کرتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے کچھ قدم آگے بڑھنا پڑتا ہے، چاہے اس میں من راضی ہو یا نہیں ہو۔ سلمیٰ نے اب اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ ماں تھی۔ ندوہ کا طارس کے ساتھ رویہ ویسے تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا، لیکن طارس کی اتنی محبت پر بھی اس کا روکھا سا رویہ سلمیٰ کو عجیب لگتا تھا۔ طارس جیسا نہ ہو تو ادیل تھا نہ حبان، تم خوش قسمت تھی، اس لیے خدا نے دونوں سے بچایا۔ سلمیٰ نے خود سے الگ کر کے ندوہ کو دونوں کندھوں سے تھام کر کہا۔ طارس سے محبت کرو، اس کی قدر کرو، جس طرح وہ تمہیں پھول کی طرح دل میں سجائے تمہارے گرد منڈلاتا پھرتا ہے، اس کی محبت سے بڑھ کر اسے محبت دو۔ سلمیٰ نے ٹھہرے سے لہجے میں اسے سمجھایا۔ سب سے بڑی بات وہ ہمارا سہارا ہے، اس نے ہمیں ماں باپ سمجھا۔ سلمیٰ نے نظریں جھکا کر کہا۔ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اگر اس کی جگہ حبان یا ادیل ہوتے کیا تب تم ہمارے پاس ہوتی؟ اور کیا وہ بیٹی کی طرح ہمارے گھر رہ کر ہماری ذمہ داریوں کو بانٹتے؟ سلمیٰ ابھی بھی نظریں جھکائے ہوئی تھی۔ تمہارے بابا کی جاب ختم ہو چکی ہے، سلمیٰ نے روحانسی آواز میں کہا۔ ندوہ نے چونک کر دیکھا، اسے نہیں پتا تھا اس بات کا۔ ابھی وہ روز بس دکان پر بیٹھنے جاتے ہیں۔ کب سے؟ ندوہ نے حیران ہو کر سوال کیا تھا۔ 3 ماہ سے، اور 3 ماہ سے گھر کا سارا خرچہ طارس نہیں اٹھایا ہوا ہے۔ تمہاری شادی پر بھی اس نے اپنی کمپنی سے لون اپروو کروا کر تمہارے بابا کو پیسے دیے تھے۔ سلمیٰ کی آنکھوں میں پانی تھا۔ طارس کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ ندوہ کی آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں۔ ماما، بابا مجھ سے پیسے کیوں نہیں لیتے تھے؟ مجھے تو بتاتے آپ لوگ، ندوہ نے روحانسی آواز میں کہا تھا۔ طارس نے منع کیا تھا۔ سلمیٰ نے محبت سے اسے دیکھا۔ ندوہ بالکل ساکن سی ہوئی تھی۔ تو طارس ابتہاج اور کتنے پردے ہیں تمہارے جو آہستہ آہستہ مجھ پر کھلیں گے؟ سوچو، اپنے دل کے بند دروازے کھولو، اس کی محبت کی پھوار کو دل تک آنے دو۔ سلمیٰ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی اور وہ پرسوچ انداز میں وہیں کافی دیر خاموشی سے بیٹھی ہی رہ گئی۔ سوپ لائی ہوں، ندوہ نے مدھم سی آواز میں کہتے ہوئے سوپ کا باؤل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ طارس کو کتنی بار دیکھنے آئی تھی، پر وہ بے سد سو رہا تھا۔ چائے کا کپ بھی ویسے ہی پڑا کالا ہو چکا تھا۔ اب شام کے 4 بجے وہ سوپ بنا کر لائی تھی، اور جیسے ہی کمرے کی لائٹ چلائی تو طارس نے بیزار سی شکل بنا کر دیکھا۔ بخار نے اسے نڈھال کر رکھا تھا، آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں اور ماتھے پر ابھی بھی نشان سرخ تھا۔
سوپ کا باؤل رکھتے ہوئے اچانک نظر پاس پڑے کوڑے دان پر پڑی تھی، جس میں کل رات کے کتنے ٹشو خون میں لت پت پڑے تھے۔ رات اس کے سر سے کافی دیر تک خون بہتا رہا تھا۔ ندوہ کا دل اچانک ڈوبا تھا اس خیال سے، ابھی کچھ نہیں چاہیے، لائٹ آف کر دو بس، طارز نے بھاری آواز میں سپاٹ بے تاثر لہجے کے ساتھ کہا تھا۔ بال بکھرے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ بخار ابھی بھی تیز ہے۔ ندوہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ہے، شرمندہ سی آواز میں دھیرے سے کہا، جبکہ دانت بری طرح لب کچل رہے تھے۔ سلمہ نے جو انکشاف طارز کے بارے میں کیے تھے، اس کے بعد طارز کی عزت اس کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کر چکی تھی۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا مجھے، کچھ دیر ریسٹ کروں گا، خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا، طارز نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ بچن جیسی ضد ہوئی یہ تو، ندوہ نے خفگی بھری آواز میں کہا۔ میں بچہ نہیں ہوں، تمہیں کہا تو ہے، ابھی دل نہیں چاہ رہا، لے جاؤ، طارز کو بچہ کہنے پر پھر سے تپ چڑھی تھی۔ دانت پیستے ہوئے تھوڑی اونچی آواز میں کہا۔ ندوہ ایک دم سے سٹ پٹائی تھی۔ طارز نے پہلی دفعہ اس کے ساتھ اتنا سخت رویہ اپنایا تھا۔ وہ حیران سی باؤل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ مجبوری میں خدمتیں کرنے آ گئی ہے، مجھے اب تمہاری مجبوری نہیں چاہیے، طارز نے دانت پیستے ہوئے کہا اور زور سے تکیے پر سر مارا۔ ماتھے کی تکلیف سے زیادہ تذلیل کا احساس تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں، کسی غیر محرم کے ساتھ وہ جسارت کی ہو۔ طارز نے آنکھیں موندی تھی، جلن کا احساس تھا، سر بھاری ہو رہا تھا، چھینکیں مسلسل آ رہی تھیں۔ سوپ کو لا کر کچن میں رکھ کر شیلف سے ٹیک لگائے وہ کتنی دیر ہی کھڑی رہی۔ بار بار طارز کی بے رخی کا دل میں خیال آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے مجھے؟ یہی تو میں چاہتی تھی، وہ مجھ سے بیزار ہو جائے۔ اب جب ایسا موقع آ گیا ہے تو دل کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ بے وجہ ٹی وی چینل بدل بدل کر بیزار ہو گئی تھی۔ داؤد کے کمرے میں گئی تو وہ بھی طارز کے لیے ہی فکر مند ہو رہے تھے۔ اسے طارز کا خیال رکھنے کی نصیحت شروع کر دیں۔ مغرب کے بعد وہ پھر سے اوپر آئے۔ بے سد سو رہا تھا، لیکن اب کی بار ہلکی ہلکی کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ لائٹ جلا کر ندوہ آگے ہوئی تھی۔ طارز کیا ہوا؟ فکر مندی سے ندوہ نے اس پر جھکتے ہوئے یہ کہا تھا، اور پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہی جیسے اس کی آنکھیں ایک دم سے پوری کھلی تھیں۔ او گاڈ، اتنا تیز بخار ہے؟ ندوہ نے ایک دم سے پریشان ہو کر دیکھا۔ ہدایت بھی رات 10 بجے تک گھر آتے تھے۔ ندوہ نے پریشانی سے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک نظر طارز پر ڈالی، جس کی اب آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ کچھ خیال آتے ہی بھاگتے ہوئی نیچے گئی اور ٹھنڈا پانی اور پٹی لے کر آئی۔ وہ اتنی بوکھلائی ہوئی تھی کہ سلمہ بھی پریشان ہو کر اس کے ساتھ اوپر آ گئی۔ ندوہ، اسے تو بہت بخار ہے، سلمہ نے طارز کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر پریشان سی آواز میں کہا۔ پہلے شرٹ اتارو اس کی، سلمہ نے مصروف سے انداز میں کہا۔ ندوہ جو پٹی کو ٹھنڈے پانی میں بھگو رہی تھی چونک کر سلمہ کی طرف دیکھا جو اب بیڈ پر سے اٹھ گئی تھی۔ میں؟ ندوہ نے پریشان سا ہو کر سلمہ کی طرف بے یقینی سے دیکھا تھا۔ ہاں اتارو جلدی، اور جرابیں اتارو، میں تمہارے بابا کو کال کرتی ہوں، جلدی آئے۔ سلمہ ندوہ کو ہدایت دیتی نیچے جا چکی تھی اور وہ لب کو چلتے پریشان حال سے کھڑی تھی۔ طارز کو دیکھا، جھک کر وہ بے سد تھا، بخار نے نڈھال کر رکھا تھا۔ ندوہ نے جھجکتے ہوئے کمبل اس پر سے اتارا، اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر اس کی شرٹ کے بٹن کھولے۔ اس کے جسم کی گرماہٹ اسے اپنے ہاتھوں پر محسوس ہوئی تھی۔ شرٹ کے سارے بٹن کھولے۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے بازو سے کیسے شرٹ کو اتارے۔ تھوڑا سا جھک کر اسے اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ اف، کتنا وزنی ہے، مجھ سے ہو گیا کیا یہ بھلا؟ بڑی مشکل سے اس کے ساتھ گھلتی ہوئی وہ اس کی شرٹ اتارنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ سانس چڑھ گیا تھا۔ پاؤں سے جرابیں اتاری اور پھر اس کے ماتھے پر گیلی پٹیاں رکھیں۔ ہر ایک گیلی پٹی جو اس کے ماتھے پر رکھ رہی تھی وہ اس کے پتھر دل میں سوراخ کا سبب بن رہی تھی۔ طارز کے اتنا قریب، خود اپنی مرضی سے آج وہ پہلی دفعہ بیٹھی تھی۔ اب کہ مجھ کو دیکھ کے وہ دیکھتا رہ جائے گا، اس قدر بدلیں گے ہم، وہ سوچتا رہ جائے گا۔ میرے چہرے پر بھی ہوں گے بے رخی کے زاویے، ایسا ہے کہ مجھ کو وہ ڈھونڈتا رہ جائے گا۔ طارز نے دھیرے سے رخ موڑ کر بے سود سوئی ندوہ کی طرف دیکھا۔ بخار تو بہت حد تک کم ہو چکا تھا۔ ہدایت رات کو اپنے ساتھ ڈاکٹر کو لے آئے تھے اور پھر ندوہ کی بہت دیر تک پٹیاں کرنے کی وجہ سے اب وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ آج اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے آفس کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اچانک انہی سوچوں میں گم نظر اپنے آپ پر گئی تھی۔ اس کی شرٹ اتری ہوئی تھی اور اب بخار کم ہونے کی وجہ سے سردی لگ رہی تھی۔ شرٹ کا ایک حصہ ندوہ کے کندھے کے نیچے تھا۔ جیسے ہی طارز نے شرٹ کو کھینچا تھا، ندوہ کے کندھے کو جھٹکا لگا۔ وہ تیر کی سی تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ اٹھ کے، طبیعت کیسی ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد ندوہ نے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے، بے رخی سے مختصر سا جواب دے کر وہ پھر سے کمبل لے چکا تھا۔ ناشتہ کیا کرو گے؟ ندوہ نے پھر سے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ طارز اس کی طرف پیٹ کیے ہوئے تھا۔ کچھ بھی نہیں، سپاٹ لہجے میں جواب ملا تھا۔ پوچھ ایسے رہی جیسے بہت فکر ہو میری، طارز نے بے دلی سے سوچا۔ ایسے بھوکے پیٹ میڈیسن تھوڑی لی جائے گی، ندوہ نے لب کو چلتے ہوئے کہا تھا۔
رات سے دل طارس کی پریشانی میں گھلنے سے لگا تھا۔ سر کھانا بند کرو گی؟ سر میں درد ہے میرے، طارس نے بے رخی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کچھ بنا لاتی ہوں اور امی کے ہاتھ اوپر بھیج دیتی ہوں، ندوہ نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ کیا پتہ بخار ہے اسی لیے اس طرح بیزاری دکھا رہا ہو مجھ سے؟ ندوہ اس کے پیروں کے پاس کھڑی سوچ رہی تھی۔ کچھ چاہیے تو بتا دو، نیچے جا رہی ہوں۔ ایک بار پھر سے ہمت کر کے ندوہ نے دھیرے سے کہا۔ ہاں چاہیے، خاموشی مل سکتی ہے کیا؟ طارس نے ایک دم سے کمبل سے باہر سر نکالا اور تھوڑا غصے میں کہا۔ ندوہ نے حیران سے انداز میں سے دیکھا تھا اور پھر الجھی سے وہ نیچے جا چکی تھی۔ چائے؟ ندوہ نے بیڈ کی سائڈ میز پر چائے کا کپ رکھتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا تھا اور کنکھیوں سے طارس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ فون کی اسکرین پر کچھ دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ آج 10 بجے ہی کمرے میں موجود تھی۔ نیچے دل ہی نہیں لگ رہا تھا، بار بار دل اوپر کو ہمک رہا تھا۔ زبردستی طارس کی نیند پوری ہونے کا انتظار کرتی رہی، پھر چائے بنائی اور اوپر آ گئی۔ ممانی نیچے سے زبردستی بھیجتی ہیں تو محترمہ دل پر پتھر رکھ کر آ جاتی ہیں، طارس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ سوچا تھا۔ میڈیسن لی؟ ندوہ نے پھر سے دھیرے سے پوچھا اور ماتھے کی طرف دیکھا۔ سوجن کافی حد تک کم ہو چکی تھی، البتہ چوٹ کا نشان ابھی بھی سرخ تھا۔ پتہ نہیں کیوں ایک دم سے اسے اپنی حرکت پر افسوس سا ہونے لگا تھا اور اس کی لمبی مڑی ہوئی پلکوں سے تھوڑا سا اوپر گہرے زخم کا نشان اس کے دل کو گھٹن کا شکار کر رہا تھا۔ لے لی، طارس نے مختصر جواب دیا تھا۔ نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کیا ہے دل کو؟ یہی سب تو میں چاہتی تھی کہ وہ کم بولے، مجھے تنگ نہ کرے، بار بار محبت نہ جتائے۔ اب کیوں دل کو بے چینی ہو رہی ہے؟ اپنی طرف کا بستر درست کرتی ہوئے چور نظر سے طارس کا جائزہ لے رہی تھی۔ صبح سے شاید بستر سے بھی نہیں نکلا تھا، بال بکھرے سے تھے اور چہرے پر ایسی سنجیدگی آج سے پہلے ندوہ نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ طارس شاید سارا دن سویا تھا، اس وجہ سے اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ موبائل پر سپاٹ چہرے کے ساتھ کچھ کرنے میں مصروف تھا اور اس سے نیند کیوں نہیں آ رہی تھی؟ بار بار تکیے پر سر درست کر رہی تھی۔ طارس نے ہاتھ ہی نہیں پکڑا، لب کو چلتے دل میں عجیب سا خیال ابھرا۔ اف، کیا سوچی جا رہی ہوں میں؟ آنکھیں زور سے بند کی۔ طارس کا زخم کا نشان سامنے تھا۔ فوراً آنکھیں پھر سے کھول دیں۔ لائٹ بند ہوئی تھی، مطلب وہ بھی سونے کے لیے لیٹ رہا تھا۔ ندوہ نے ہاتھ کو ایک طرف کھول کر رکھا، وہ لاشعوری طور پر ایسا کر رہی تھی۔ ابھی طارس ہاتھ تھامنے والا ہے، نہ جانے کیوں ایک عجیب سے انتظار۔ ابھی اس کا مضبوط ہاتھ اس کی گرفت میں ہوگا اور پھر آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں گی۔ ایک دوسرے میں پیوست دونوں لب دھیرے سے مسکراہٹ میں بدلے تھے۔ طارس نے ہاتھ تھاما ہی نہیں، ہاتھ تو جوں کا توں ویسے ہی بیڈ پر دھرا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے؟ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ الجھن بڑھتی جا رہی تھی اور ذہن تھا کہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں ہار گیا۔ تم بالکل ٹھیک کہتی تھی ندوہ کہ میں ہار جاؤں گا، اور میں ہار گیا۔ سب کچھ پانے کے بعد میں تمہیں بھی نہیں پا سکا، تھوڑا سا بھی پیار تمہارے دل میں نہیں جگا سکا۔ تم ویسی ہی ہو، سخت دل۔ شاید تم حدیل سے بہت محبت کرتی تھی۔ اوہ، دونوں ہاتھوں سے طارس نے سر کو جکڑا تھا۔ یہ تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں۔ تم حدیل سے محبت کرتی تھی تو میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں؟ تم اپنے دل کے دروازے اس کے بعد بند کر چکی ہو، جن پر میری بے پناہ محبت کی دستک کوئی اثر نہیں کرتی۔ عجیب سی گھٹن کا شکار ہو رہا تھا دل، ایک دم سے گرمی لگنے لگی تھی۔ کمبل کو زور سے ایک طرف کیا۔ اس طرح نفس کی جنگ لڑتے لڑتے دونوں نفوس کب نیند کی وادیوں میں گئے، دونوں کو خبر نہیں ہوئی۔ یہ کیا؟ ندوہ نے طارس کے بڑے ہوئے ہاتھ میں کارڈ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آنکھوں میں سوالیہ نشان تھا۔ کریڈٹ کارڈ؟ حبان بھائی کی شادی کی شاپنگ کر لینا، دھیرے سے سنجیدہ انداز میں کہا۔ وہ ندوہ کو یونیورسٹی کی گیٹ کے سامنے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ تو اپنے پاس رکھیں، آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، ندوہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ طارس کی بے رخی دل کو کھلنے لگی تھی، پر دماغ اور دل سرد جنگ میں مصروف تھے۔ میں کیا کروں گا ساتھ جا کر؟ ممانی کے ساتھ چلے جانا، طارس نے بیزاری سے کہا اور ایک نظر اس پر ڈالی۔ روز کے معمول سے تھوڑا ہٹ کر لگ رہی تھی۔ اور آپ کہہ رہی تھی، یہ اب کیا نیا چکر ہے؟ طارس نے سنجیدگی سے سوچا، لیکن پھر سے رات والی بات ذہن میں آتے ہی چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کیوں؟ آٹو میں دھکے کھائے ہم؟ آپ جلدی آ جائیں آج آفس سے، ندوہ نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے نارمل انداز میں کہا۔ کیوں دل بار بار یہ خواہش کر رہا تھا کہ طارس پھر سے ویسا ہی ہو جائے، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنے والا۔ ہاں، یہی تو وہ کام ہے جن میں صرف میری ضرورت ہے تمہیں، طارس نے دانت پیستے ہوئی سوچا۔ جبڑے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آ جاتا ہوں آج جلدی، سنجیدہ سے انداز میں کہا تھا۔ تم تیار رہنا، میں نکلنے سے پہلے کال کروں گا آفس سے، طارس نے نظریں سامنے مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ دروازہ کھولتے ہوئے ایک آخری نظر طارس پر ڈالی تھی۔ وہ سامنے نظریں گاڑے سنجیدہ سا لب پینچے بیٹھا تھا۔
نہیں تو اس وقت اس کی آنکھیں اسے گاڑی کی سیٹ سے لے کر یونیورسٹی کے گیٹ تک چھوڑ کے آتی تھی۔ مایوس سا چہرہ اور الجھا سا دل لے کر کار سے اتری تھی۔ ابھی کار سے دوسرا پاؤں نکال کر اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ جب گاڑی ایک زن کی آواز میں پاس سے گزر گئی تو آج اس کی آنکھوں نے اسے یونیورسٹی کی گیٹ تک نہیں چھوڑا تھا۔ پر کیوں؟ گھٹن زدہ دل کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گیٹ تک جا رہی تھی۔ نگاہوں کے تصادم سے عجیب تکرار کرتا ہے، یقین کامل نہیں لیکن گمان ہے پیار کرتا ہے۔ لرز جاتی ہوں میں یہ سوچ کر کہیں کافر نہ ہو جاؤں۔ دل اس کی پوجا پر بڑا اصرار کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے شاید میرا دل ہے نشانے پر، لبوں سے کچھ نہیں کہتا، نظر سے وار کرتا ہے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں خواب میں مجھ سے محبت ہے، پھر آنکھیں کھول دیتی ہوں جب وہ اظہار کرتا ہے۔ پوری شاپنگ کے دوران ندوہ طارس کے بار بار نظر انداز کرنے کو دل میں اتار رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ بس ہوں ہاں سے کام لے رہا تھا۔ 3 دن ہونے کو آئے تھے لیکن ندوہ نے ایک دفعہ بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اسے طارس کی یہ سنجیدگی بری طرح بے چین کر رہی تھی۔ دل عجیب سی خواہشات کرنے لگا تھا۔ جب سے وہ خود پریشان سی ہو جاتی تھی یہ سب کیا تھا، کیوں تھا؟ لیکن جو بھی تھا دل میں گھٹن کی جگہ اب ایک گدگدی سی لینے لگی تھی۔ طارس پاس بیٹھتا تو اس کے جسم سے اس کے کپڑوں سے اٹھنے والی خوشبو اب دل کو بھلی لگنے لگی تھی۔ اس کا ہر انداز، اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا بولنا کھانا، سبھی تو وہ نوٹ کرنے لگی تھی۔ کمرے میں جلدی جانے کو دل کرتا تھا، اس کے ساتھ لیٹ کر اس کے ہاتھ پکڑنے کے انتظار کرنا۔ کیا تھا یہ سب؟ کیوں ہو رہا تھا؟ جھٹلانا، سر جھٹک دینا، خود کو سرزنش کرنا، یہی سب کام تھے اب اس کے۔ حبان کی شادی کے دن قریب آ گئے تھے۔ سیما نے اسے جلدی خانپور بلایا تھا۔ طارز نے ہفتہ رک کر آنا تھا۔ وہ بے دلی سے پیکنگ کرنے میں مصروف تھی، جبکہ طارز ہنوز سپاٹ چہرہ لیے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ ندوہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی، اسے کوئی اداسی نہیں۔ میں جا رہی ہوں صبح، ہونٹ بچوں کی طرح باہر نکالتے ہوئے سوچا۔ دل کر رہا تھا اٹھا کر کچھ دے مارے۔ مجھے دیکھتا کیوں نہیں اب؟ خوش ہوں گی میڈم، اب بہت سے دن میرے ساتھ ایک کمرے میں گھٹن نہیں ہوگی ان کو۔ طارز نے خود پر قابو پا کر سوچا، کیونکہ دل بار بار اس کو دیکھنے کو چاہ رہا تھا۔ عجیب سی اداسی ہو رہی تھی۔ اب اتنے دن کے لیے وہ اس سے دور جا رہی تھی، اس کا سکون نہیں ہوگا پورے 1 ہفتے کے لیے کمرے میں۔ شرٹ کے بٹن کو کھولا، گھبراہٹ پھر بھی ہو رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر ہیٹر کو بند کیا۔ ندوہ پیکنگ کرنے کے بعد اب بستر پر لیٹ چکی تھی، نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کروٹ بار بار بدل کر تھک چکی تھی۔ اوپر سے طارز پتہ نہیں آج پوری زندگی کا کوئی کام کرنے بیٹھا تھا، گھور کر دیکھا تھا اور پھر کتنی ہی لمحے بس اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ بہت دل موہ لینے والا حسن رکھتا تھا۔ دل عجیب ہی طرز میں دھڑکا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی تھی اپنی حالت پر، فوراً گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ طارز کے فون کے بل نے کمرے کی خاموشی میں خلل پیدا کیا۔ جی ماما۔ فون اٹھا کر سلام کے بعد طارز نے صوفی کی پشت سے سر ٹکا کر کہا، ندوہ کی تیاری مکمل ہے نا؟ میری بات کروا دو اس سے۔ سیما نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ جی، سنجیدہ سی مؤدب آواز میں کہتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ ندوہ ماما ہے، سپاٹ چہرے کے ساتھ مدھم سی آواز میں کہتے ہوئے ندوہ کی طرف فون کو بڑھایا تھا۔ جی پھپھو، سیدھے ہو کر بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے میٹھی سی آواز میں ندوہ نے کہا تھا۔ بیٹا پریشانی تو نہیں کوئی اکیلے آنے میں؟ سیما نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں پھپھو، آپ فکر نہ کریں، مسکرا کر کمبر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں فون کرتی رہوں گی، حبان یا تمہارے انکل آ جائیں گے وقت پر، سیما نے سمجھانے کے سے انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھپھو، ندوہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اپنا بہت سا خیال رکھنا، اور اس کا بھی، بدتمیز کا بھی۔ سیما نے ہلکا سا کہا لگایا۔ جی رکھتی ہوں۔ ندوہ کے لب مسکرا دیے تھے۔ یہ مسکراہٹ زبردستی کی نہیں تھی، یہ لاشعوری طور پر ہونٹوں پر در آئی تھی۔ رکھتی ہیں، کبھی سر پھوڑ کر تو کبھی دل توڑ کر۔ طارز نے دانت پیستے ہوئی سوچا تھا۔ فون بند کر کے ابھی وہ رکھنے کو تھی کہ جب فون کی اسکرین پر آئے میسج پر لکھے نام کو دیکھ کر وہ رک گئی تھی۔ بھابی؟ میسج پر لکھا نام دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ میسج کو کھول چکی تھی۔ طارز، تھینک یو سو مچ فار ایوری تھنگ۔ تم اگر اس دن مجھے نہ ملتے تو شاید آج میں اور حبان ایک نہ ہوتے۔ تم نے میری اور حبان کی محبت کے لیے اتنا کچھ کیا، مجھے حوصلہ دیا، ساری پلاننگ کی۔ ہمارا ناٹک بھی اسی لیے کامیاب ہوا کہ ہمارا مقصد نیک تھا۔ میں ساری زندگی تمہاری مشکور رہوں گی، اور اللہ سے دعا ہے جلد از جلد ندوہ کے دل میں خدا تمہارے لیے بے پناہ محبت ڈال دے، اسے احساس ہو جائے کہ تم کتنے بہترین انسان ہو اور وہ کتنی خوش قسمت لڑکی ہے۔ اب وہ پچھلی چیٹ پڑھ رہی تھی جس میں طارز نے تانیہ کو ندوہ سے محبت کی ساری داستان بتائی ہوئی تھی۔ وہ روز بس ندوہ کو ڈسکس کرتے تھے۔ طارز کے ہر میسج میں بس ایک ہی بات تھی، بھابی دعا کیا کرے نا میرے لیے بھی۔
میرے سکون کو بھی احساس ہو جائے میری بے پناہ محبت کا۔ ندوہ کا دل دھیرے سے ایک عجیب سی دھن میں رقص کرنے لگا تھا۔ سب کچھ جان کر آج غصہ کیوں نہیں آیا تھا؟ مسکراتے ہوئے اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا اور لیٹ کر آنکھیں مون لی، جبکہ لب بے ساختہ مسکرا رہے تھے۔ میری جب شادی ہوئی تھی 16 سال کی تھی، سیما نے مسکرا کر کہا اور چاول بھگونے کے لیے سینک میں ٹیپ چلایا۔ اتنی چھوٹی پھپھو؟ ندوہ نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ سلاد کاٹنے میں مصروف تھی۔ اسے خانپور آیا چوتھا دن تھا۔ سارا دن وہ اور سیما شاپنگ میں مصروف رہتی تھی۔ خانپور کیونکہ چھوٹا شہر تھا تو خریداری کے لیے پاس کے بڑے شہر جانا پڑتا تھا، جہاں سے پھر وہ شام گئے لوٹتی تھیں۔ آج دونوں نے بازار جانے کا پروگرام کینسل کیا اور ابتہاج کی بریانی کی فرمائش آ گئی۔ تو اور کیا، بہت چھوٹی تھی اور ابتہاج 22 سال کے تھے، سیما نے مسکراتے ہوئے کہا اور بریانی کے پھنتے ہوئے مسالے میں چمچ چلایا۔ ہاؤ کیوٹ پھپھو، ندوہ نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر سیما کی طرف دیکھا۔ ہاں کیوٹ، اتنے سخت مزاج اصولوں کے پابند تھے۔ سیما نے برا سا منہ بنایا۔ ان کی ساری پچھلی زندگی ان کے ذہن میں گھوم گئی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی، ناول پڑھ پڑھ کر ایک اور ہی دنیا میں رہنے والی، سیما نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ان کے لب مسکرا دیے تھے۔ دل کرتا تھا ابتہاج ہنسے، بولے، میرے ساتھ مذاق کرے، میری شرارتوں میں ساتھ دیا کرے۔ بڑی طنز بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر سیما نے کہا۔ ندوہ کے چہرے پر سے ہنسی غائب ہوئی تھی۔ میں بہت شرارتی تھی، بچپن سے ہی تھی۔ طارس بالکل مجھ پر گیا ہے۔ بتاتے بتاتے سیما ایک دم سے کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ طارس کا نام سنتے ہی ہر دفعہ کی طرح دل اندر کو ڈوبا تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی یہی حالت ہو رہی تھی۔ کوئی بھی طارس کا نام لیتا تھا تو دل ڈوب سا جاتا تھا، رات گئے تک وہ یاد آتا تھا۔ تو کیا انکل آپ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ندوہ کو اپنی آواز دور سے آتے ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ کرتے تھے، بہت کرتے تھے، کرتے بھی ہیں، لیکن ظاہر نہیں کرتے تھے، بس ترس ترس کے گزر ہی گئی۔ سیما گھٹی سی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولی تھی۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے شوہر دوست جیسا ہو، ہر بات سمجھنے والا، ساتھ دینے والا، ایسا نہ ہو کہ بس اپنا ہی حکم چلائے، آپ کے احساسات کا کوئی خیال نہ ہو، سیما نے کھوئی کھوئی سی آواز میں کہا تھا۔ جیسے میرا طارس۔ سیما نے آگے بڑھ کر ندوہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا تھا۔ ندوہ ایک دم سے شرما گئی۔ کب اس کے اندر کی شرمندگی شرمانے میں تبدیل ہو گئی، اس سے خبر تک نہیں ہوئی۔ دیکھو، اچانک شادی ہوئی تم سے، لیکن پھر بھی کتنی محبت کرتا ہے، سیما نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہا اور دھیرے سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کی گرفت سے آزاد کیا۔ ابھی کل بات ہوئی تو بدتمیز پتہ ہے کیا کہتا ہے مجھے؟ سیما نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور چاول کو چمچ سے نکال کر ہاتھ میں مسلتے ہوئے جانچا۔ کہتا ہے مما میری بیوی کو کوئی تکلیف نہ ہو گھر میں۔ سیما بھرپور مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ ندوہ کو بتا رہی تھی۔ ایک دم سے دل پر جیسے گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ تو محترم کو اگر میری اتنی فکر ہے تو 4 دن سے مجھے تو ایک میسج تک نہیں کیا۔ اب پتہ چلا میرا پیارا سا دیور اتنا دیوانہ کیوں ہے، تانیہ نے شرارت سے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا اور محبت سے سرشار نظر سامنے بیٹھی ندوہ پر ڈالی۔ ندوہ ایک دم سے چھنپ گئی۔ کیسے؟ مسکراہٹ کو دباتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج تانیہ سے ملنے اور مہندی کا جوڑا دینے آئی تھی۔ خانپور آئے اسے 6 دن ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے طارس کے آنے کے دن قریب آ رہے تھے ویسے ویسے دل اس کی محبت میں بھیگتا جا رہا تھا۔ اتنی پیاری ہو آپ ماشاءاللہ، تانیہ نے ستائشی نظر ندوہ پر ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا۔ آپ سے تو کم ہوں، ندوہ نے بھی دلکش مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، کیسا ہے وہ میرا ماسٹر مائنڈ ہیرو؟ تانیہ نے ہلکا سا قہقہہ لگا کر پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، ندوہ نے دل کی بے تابی پر قابو پا کر کہا تھا، کیونکہ خود اسے کال کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی اور وہ تھا کہ کال کرتا ہی نہیں تھا۔ تانیہ اسے اپنے اور حبان کے قصے سنا رہی تھی اور اسے ہر بات پر بس طارس کی یاد ستا رہی تھی۔ کیا؟ یہ کب ہوا امی؟ ندوہ نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلا کر کہا تھا۔ کل آیا تھا راحت کا فون، مجھے بہت رو رہی تھی، سلمہ نے پریشان سی آواز میں کہا۔ ندوہ کا ہاتھ ابھی بھی منہ پر ہی تھا۔ حدیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، افسوس ہوا مجھے، ندوہ نے مدھم سی آواز میں کہا۔ کہہ رہی تھی کہ حدیل نے بھی خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے اس دن سے، سلمہ نے ٹھہرے سے لہجے میں کہا تھا۔ امی آپ خالہ کو حوصلہ دے، اب کوئی کیا کر سکتا ہے جب وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو، ندوہ نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ ہاں کہہ تو صحیح رہی ہو تم، سلمہ نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چھوڑیں طارس کا کیا خیال ہے؟ طارس کا کیا حال ہے؟ تڑکتے دل اور لبوں پر محبت بھری مسکراہٹ سجا کر کہا۔ وہ ٹھیک ہے، سلمہ نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سناؤ کیسے ہیں سب؟ سلمہ اب اس سے سب کا حال پوچھ رہی تھی اور وہ تھی کہ کسی اور ہی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو ندوہ بی بی تم بد نصیب نہیں تھی اور طارس سے شادی ہو جانا تمہاری خوش نصیبی تھی، بد نصیبی نہیں۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا
اور طارس کے لیے شدید محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ دھڑکتے دل سے وہ پرسوچ انداز میں اٹھی تھی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واش روم میں آئی تھی، اور پھر شاور کے پانی کے نیچے وہ سن کھڑی تھی، ساکت، جس کا وجود، روح، دل، دماغ، سب کچھ طارس کی محبت میں سرشار تھا۔ وہی لمحہ جو اسے گھن زدہ لگا تھا، آج اسی لمحے کی یاد لبوں پر مسکراہٹ کا سبب بن رہی تھی، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کا سبب بن رہی تھی، دل کی دھڑکنوں کی بے ترتیبی کا سبب بن رہی تھی۔ شاور کا گرتا پانی اور اس لمحے کے لمس کی یاد دل کے سارے میل کو دھو رہی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کی ہو رہی تھی، وہ طارس کی ہو رہی تھی، وہ اس کی ہو چکی تھی۔ شاور بند کر کے وہ کانپتے ہوئی باہر آئی تھی۔ ہر چیز پیاری لگ رہی تھی، اس کے سامنے لگی ہوئی تصویر، اس میں اس کی جان لیوا مسکراہٹ، اس کے بازو، اس کی آنکھیں، اس کے لب، اس کا چوڑا سینہ جس پر سر رکھنے کا دل مچلنے لگا تھا، اس کے بازو جن کو وجود اپنی آغوش بنانے کے لیے ہمکنے لگا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی۔ ماما، آپ کے سامنے کر رہی یہ سب اتنی اچھی بالکل نہیں ہے۔ طارز نے سیما کی گردن کے گرد بازو حائل کیا اور مدھم سی آواز میں، کان میں سرگوشی کی آواز میں شرارت کھلی تھی، جبکہ نظریں سامنے اوپن کچن میں اس کے لیے مصروف انداز میں کھانا تیار کرتی ندوہ پر ٹکی تھی۔ چل ہٹ بدتمیز، اتنی پیاری ہے تجھ سے تو لاکھ درجے بہتر ہے، سیما نے کہکہا لگا کر طارز کو چیت لگائی۔ وہ مہندی کی رات سے ایک دن پہلے کو 10 بجے پہنچا تھا۔ آتے ہی سیما کو بھوک بھوک کر راگ الاپنے لگا تھا۔ ندوہ جلدی سے چہرے پر لرزتی پلکوں کو لے کر اٹھی تھی اور اس کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ اچھا آپ پوری کی پوری ہو گئی اس کی؟ طارز نے بھویں اچکا کر مصنوعی کمینگی دکھانے کے انداز میں کہا۔ ہاں ہو گئی، تم تو آج آئے ہو، پتہ بھی ہے بڑے بھائی کی شادی ہے، اس نے سارا کام سنبھالا میرے ساتھ، سیما نے بھی بھرپور خفگی دکھا کر کہا۔ زیادہ کام تو نہیں کروایا نا اس سے؟ طارز نے سیما کے کان کے قریب ہو کر تنگ کرنے کے لیے لاڈ سے کہا، اور پھر ان کے گھور کر دیکھنے پر کہکہا لگایا تھا۔ اچھا، بڑی فکر ہے، ماں کی بھی کیا کر کبھی اتنی فکر، سیما نے مصنوعی خفگی دکھا کر مسکراتے ہوئی طارز کے کان پکڑ کر کہا۔ وہ کچن سے کافی فاصلے پر بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے کچن میں مصروف ندوہ ان کی گفتگو سن بھی نہیں سکتی تھی۔ ندوہ بار بار چور نظر سے بھاری ہوتی پلکوں کو اٹھا کر طارز کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا سیما کے ساتھ شریر سا انداز اسے اندر سے سرشار کر گیا تھا۔ اس دن کے بعد آج وہ اس کے چہرے پر ایسے کہے دیکھ رہی تھی۔ سیما نے اسے یہ بتا کر پہلے اداس کر دیا تھا کہ طارز صبح آئے گا، مہندی کے دن اس کی سیٹ نہیں ہوئی۔ وہ بے دلی سے کمرے میں لیٹی تھی جب باہر سے اس کے کہوں کی آواز سن کر وہ دھڑکتے دل کے ساتھ باہر آ گئی۔ وہ سیما کے گلے لگا ہوا تھا اور سیما اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ اس کو ایک نظر دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ساکن سا ہوا تھا۔ ندوہ ایک نظر ڈال کر پھر نظر نہیں اٹھا سکی تھی، دھیرے سے سلام ہی کیا تھا، جس کا بے نیازی سے طارز نے جواب دیا تھا۔ وہ پھر بچوں کی طرح لاڈ کرتا ہوا سیما کو بھوک کا بتانے لگا، اس کو پاس کھڑے ایسے بے نیازی دکھائی جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو ندوہ کے دل میں ٹھیس سی اٹھی، پھر وہ سیما کو کندھے سے پکڑ کر روکتی ہوئی کچن میں گھس گئی تھی۔ آپ تو جان ہے میری، سیما کے خفگی بھرے چہرے کو اپنے ہاتھ سے اپنی طرف موڑتے ہوئے طارز نے کہا تھا۔ ہاں، یہی الفاظ اسے کہتا ہوگا، مجھے تو مسکے لگاتا بس۔ سیما نے مصنوعی غصہ دکھایا اسے کبھی یہ نہیں کہا، صرف آپ کو، اسے کچھ اور کہتا ہوں، طارز نے شرارت سے ایک آنکھ دبا کر سیما کو کہا، اور پھر ایک جاندار کہکہا لگایا تھا جس پر سیما بھی ہنس پڑی تھی۔ اچھا، میں اب سونے جا رہی ہوں، سیما نے مصروف سے انداز میں کہا اور اپنی گود سے طارز کے سر کو اوپر اٹھایا جو اس نے ہنستے ہنستے اپنے لاڈ سے رکھا تھا۔ اچھا سنیں، بابا سے بھی میں صبح مل لوں گا، طارز نے خجل ہوتے ہوئے کان کھجا کر کہا۔ ٹھیک ہے، سیما نے آنکھیں نکال کر خفگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کھانے کی ٹرے لا کر طارز کے سامنے رکھتے ہوئے دل ہولے سے لرز رہا تھا۔ سیما کے جاتے ہی طارز کا چہرہ پھر سے سپاٹ ہو گیا تھا، بے تاثر، وہ ندوہ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے نیازی، ندوہ نے روحان سی شکل بنا کر طارز کی طرف دیکھا تھا، ماتھے پر بس اب نشان تھا سفید سا۔ اف، دل ڈوب گیا تھا اور وہ اپنی لمبی آنکھوں پر مڑی ہوئی پلکوں کی جھالر گرائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ وہ اس کے بالکل پاس کھڑی تھی اور طارز ایسے بے نیاز تھا جیسے وہ یہاں موجود ہی نہ ہو۔ ندوہ کا دل کٹ کر رہ گیا، اس کو اب کیا مسئلہ ہے، میرے سر پر کیوں کھڑی ہے؟ ایک ہفتے میں وہ اتنا یاد آئی تھی کہ آج وہ جہاز پر آنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جیسے ہی گھر میں سیما نے دروازہ کھولا تو سوچا اب اسے دیکھنے کے لیے کمرے تک جانے تک کے وقت کا انتظار کرنا پڑے گا، لیکن ابھی انہی سوچوں میں گم تھا جب وہ گلابی گالوں اور لمبی پلکوں کو معمول سے بالکل برعکس چہرے پر گرائے سامنے آئی تھی، اور دل ایک لمحے کے لیے ساکن سا ہوا تھا، لیکن پھر اگلی ہی پل حدیل کی طلاق والی بات ذہن میں آتے ہی حلق تک کڑوا ہو گیا۔ پہلے تو وہ بنا مقصد ہی اس سے علیحدگی کی طلبگار تھی، لیکن اب تو اس کے پاس وجہ بھی تھی، حدیل اب اس کو بآسانی اپنا سکتا تھا۔ ندوہ طارز کے ساتھ والی کرسی کو کھینچتے ہوئے اس پر بیٹھی تھی۔
تارس کی آنکھیں ہنوز ویسے ہی نیچے تھی اور چہرے پر وہی کاٹدار سنجیدگی۔ ندوہ کو وہ یوں خفا سا بھی دل میں ترتا محسوس ہوا۔ ندوہ کے لبوں پر شریر سی شرمانی سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ کیسا گزرا سفر؟ مدھر سی آواز نے لاؤنج کی خاموشی کو توڑا۔ تارس کا ہاتھ لمحہ بھر کے لیے رکا تھا لیکن نظر اٹھا کر پھر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، گھٹی سی آواز میں کہا، تو ندوہ اب میں انتظار کروں گا کہ کب تم مجھ سے علیحدگی کا مطالبہ کرو گی۔ تمہیں خود تو میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تارس نے نوالا دھیرے سے چباتے ہوئے سوچا تھا، کیسے مناؤں اور کیسے بتاؤں؟ ندوہ نے بری طرح لب کچلا تھا۔ کیسے کہوں کہ تارس تمہاری ندوہ ہار گئی ہے، اب وہی نہیں تم بھی اس کا سکون بن چکے ہو۔ ایسا سکون جو روح میں اترتا ہے اور دل کی دھڑکنوں کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ ایسا سکون جس کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو سانسوں کو بھلی لگنے لگتی ہے۔ ایسا سکون جس کے چہرے کا ہر نقش خدا کا شہکار لگنے لگتا ہے۔ ایسا سکون جس کے لیے ساری دنیا تیاگ دینے کو من کرتا ہے۔ ایسا سکون جو دماغ کی کھڑکیوں کے بند کر کے دل کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایسا سکون جس کی ایک جسارت پر تن من وارنے کو جی کرتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح تارس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان چند دنوں میں اس کے لیے کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ تارس کھانا کھا کر اب نیپکن سے ہاتھ پہنچ رہا تھا اور پھر کرسی کو پیچھے دھکیلتا ہوا وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی طرف چل دیا۔ ندوہ مسکراتے ہوئے برتن سمیٹ کر جب کمرے میں آئی تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا ہوا تھا۔ کیا کروں، کہاں سے لاؤں وہ ہمت؟ ندوہ بچوں کی طرح روحان سی شکل بنائے اسے دیکھتی ہوئی اپنی جگہ پر لیٹ چکی تھی۔ وہ تو سفر کی تھکان کی وجہ سے سو گیا تھا لیکن ندوہ کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی؟ وہ تو اس وقت انوکھی سی کشش کی نئی شکار تھی۔ سچی پاک محبت کی دنیا میں وہ پہلا قدم تھا۔ تارس کی طرف رخ موڑے سے دیکھتے دیکھتے آنکھ لگی تھی۔ کیا تلاش کر رہے آپ؟ ندوہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر حیرانگی سے پوچھا، لیکن جناب نے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ ہنوز سپاٹ لہجہ لیے بس الماری کے کپڑوں میں سر دیے کھڑا تھا۔ آج شام کو مہندی تھی۔ قریبی بہت سے رشتہ دار گھر آ چکے تھے۔ وہ سیما کے ساتھ سب کو ناشتہ کروا کر اندر آئی تو تارس اٹھ چکا تھا اور بہت ہی مصروف انداز میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ دیر تو ندوہ دیکھتی رہی لیکن اس کے مسلسل تراش کرنے پر پریشان سی ہوتی پاس آئی تھی۔ میرا خیال ہے جواب دے سکتے ہیں، ندوہ نے خفگی کے سے انداز میں لاڈ سے کہا۔ دل جانتا تھا وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، بس ناراض ہے اس دن والی بات سے۔ تارس کے بال اور چہرے پر موجود پانی کی ننھی نندی بوندیں اس بات کی گواہ تھیں کہ وہ اب بھی منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تھا۔ کیا فائدہ؟ تارس نے مصروف سے انداز میں بے رخی سے کہا تھا۔ مطلب؟ ندوہ نے آبرو چڑھا کر پوچھا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تارس ایک دم سے سیدھا ہوا اور سینے پر ہاتھ باندھے اور بڑے پرسکون انداز میں طنز بھرا لہجہ اپناتے ہوئے کہا، صرف تمہارے تجسس کے لیے میں تمہیں بتانے میں وقت برباد کرنے کی بجائے وہ چیز نہ تلاش کر لوں۔ تارس اب پھر مصروف ہو چکا تھا۔ وہ اپنا پسندیدہ کرتا تلاش کرنے میں مصروف تھا، نیا لے نہیں سکا تھا مصروفیت کے باعث، اور اب جو وہ تھا وہ ملنے کو نہیں دے رہا تھا۔ وہ پہلے سے ہی کوفت زدہ کھڑا تھا، اوپر سے ندوہ آ گئی تھی۔ ایسے بھی کیا بے رخی؟ ندوہ روحان سی ہوئی۔ دل کیا کندھا زور سے کھینچ کر تارس کا رخ اپنی طرف کرے اور اس کے سینے سے لگ جائے، لیکن یہ سوچنا بہت آسان تھا، پر کرنا؟ وہ نادم سی صورت بنائے لب کو چلتے ہوئی باہر چلی گئی۔ آپ کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، فروا نے ندوہ کے ہاتھ پر مہندی لگاتے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ستائشی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ تارس بھائی، آپ کی وائف کے ہاتھ کتنے پیارے ہیں، فروا نے مسکراتے ہوئے تارس کی طرف رخ موڑا جو مزے سے سارے مہمان رشتہ داروں کے درمیان صوفے پر ٹانگے بسارے لیٹا تھا۔ فروا تارس کی چچا زاد تھی اور اسی کی بہت اصرار پر ندوہ اس سے مہندی لگوانے کے لیے بیٹھی تھی۔ سارے گھر میں گہما گہمی تھی۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، کچھ لوگ کپڑے پریس کرتے پھر رہے تھے اور لڑکیاں مہندی لگوا رہی تھیں۔ اچھا دیکھوں تو؟ تارس ایک دم شرارتی انداز میں اٹھ کر پاس آیا، گرماہٹ سے ندوہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ تارس کے ایک دم سے یوں پاس آ کر بیٹھنے اور ہاتھ پکڑنے پر ندوہ چھنپ گئی تھی، بلکہ گالوں پر لرزنے لگی۔ یہ کیسی فضول سی مہندی لگا رہی ہو میری بیوی کے ہاتھ پر؟ تارس نے مصنوعی روب چلاتے ہوئے فروا کی طرف دیکھ کر کہا۔